बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टीका खानसानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बिल्कुल सियासत पे बात नहीं करनी। आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस और आपकी सेहत के बारे में। कुछ हक़ाइक़ सामने लाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान दुनिया में एक बार फिर एक नई मिसाल कायम कर सकता है अगर हम यूनिटी के साथ हुकूमत की बात मानते हुए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बना सके। नाज़रीन, ये कोई मुश्किल काम नहीं। मैं कोरोना वायरस की 4 इकसाम के बारे में सबसे पहले बताता हूं कि पूरी दुनिया में ब्राज़ील वेरिएंट और इसके अलावा साउथ अफ्रीका वेरिएंट और साथ ही UK वेरिएंट और इंडियन, ख़ास तौर पे जो इंडियन वेरिएंट है अभी तक वो इंडिया में मौजूद है। बाकी तीनों किस्म के वायरसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं, यानी ख़तरनाक, इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक। ये जो वायरस है ये पाकिस्तान में, अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है और आप देख सकते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, खास तौर पे अब तो जो सबसे पहली वेव आई थी वो सिंध को मुतासिर कर रही थी और सिंध में ज़्यादा केसेस थे। पंजाब में निस्बतन कम, खैबर पख्तूनख्वा में कम, बलूचिस्तान में बहुत ही ना होने के बराबर। लेकिन जो तीसरी वेव है इसमें सबसे ज़्यादा पंजाब में अब कम अज़ कम 8,000 8,500 तो अमवात हो चुकी हैं पंजाब में, और कम अज़ कम 3 लाख के करीब फिगर्स पहुंच चुका है। तकरीबन 3 लाख के करीब हम पंजाब में देख रहे हैं कि पहुंचने वाला है। सबसे ज़्यादा पंजाब में केसेस और पंजाब के तमाम शहरों में केसेस। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। हुकूमत तो बहुत ही बर वक्त इकदाम उठा रही है और हुकूमत का काम क्या है? कारोबार सारे बंद करना नहीं, बल्कि हुकूमत चाहती है कि मरहलावार आपको वायरस से भी बचाएं, कारोबार भी चलता रहे और आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें। नाज़रीन, आज की जो डेटा है कम अज़ कम मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगा। आज पाकिस्तान में अमवात की तादाद 100 से ज़ायद है, तकरीबन 130 के करीब अमवात हैं और 131। और इसके अलावा आज जो केसेस पॉजिटिव हैं, मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 17,811 अफराद इंतकाल कर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, मजमूई तौर पर अब तक। और मजमूई तौर पर 8,20,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से अभी भी एक्टिव केसेस जो हैं कम अज़ कम 90,000 मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर मौत की तादाद मैंने जो बताई, आज के दिन सिर्फ पाकिस्तान में 5,112 पॉजिटिव केसेस आए हैं और इससे तादाद कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये जो टेस्ट किए जाते हैं वो कुछ सिम्टम्स और कुछ उस इलाके के लोगों को देखा जाता है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं आते और अब तो ये सूरत हाल बिगड़ती जा रही है कि सिम्टम्स कम आते हैं, लेकिन अभी वो इंडिया में मौजूद है ऐसा वायरस जो कि सिम्टम आते ही नहीं या फिर कम आते हैं और पेशेंट जो है वो फौरी तौर पर इंतकाल कर जाता है। और जो वायरस का वेट है शायद हल्का होने की वजह से अब हवा में इंडिया में ज़्यादा मुअल्लक है। और आप जानते हैं कि हमने क्या किया इंडिया में, एक तरफ तो हम गैसेस की ऑफ़र दे रहे हैं, ऑक्सीजन की, और दूसरी तरफ हम ऑफ़र दे रहे हैं अपनी जो मेडिसिन, अपने रिसोर्सेज, अपने हमसाया मुल्क के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी शहरियों को इससे बचाने के लिए पाकिस्तान ने तमाम बॉर्डर सील कर दिए हैं। एक हफ्ते से इंडिया के साथ तमाम राब्ता हमारा नहीं है, तकरीबन एक हफ्ते से। हमने इसको नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी बनाया हुआ है। हमारा जब पहला फैसला हुआ था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में NCOC का बनाना, इसके अलावा पोलियो का जो सेटअप है उसको यूटिलाइज करना, ये हमने फैसले किए थे उस इजलास में। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पोलियो का जो नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था या फैला हुआ है, उसको यूज़ करके गली मोहल्लों से डाटा इकट्ठा करने में कामयाब हो गया और पता चल सका कि किस इलाके में कितने मरीज़ हैं। यही वजह है कि जो NCOC का मजबूत होना और इतना फाल होना, ये यकीनन असद उमर का और बाकी जो मुतल्लिका हुकाम है, इसमें कई जर्नल्स भी बैठते हैं, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, उनकी तो कामयाबी है ही। साथ हमारी जो पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जंगी हालात करार दिया था, ये उसकी भी कामयाबी है।
تو ناظرین میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ کم از کم ہم نے، پاکستان نے 190 کے قریب ملک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارے رابطے اس طرح تو ہیں کہ ان کے ساتھ روابط جاری ہیں، لیکن وہاں سے آنے والے مریض جو کرونا وائرس کے ساتھ اگر کوئی آتا ہے یا ویسے عام مسافر آتا ہے تو ہماری ٹریول ریسٹرکشنز ہیں بہت زیادہ، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تمام ایئرپورٹس پہ، ہماری بندرگاہوں پہ اور ہر جگہ پہ شپمنٹ آ رہی ہے، لیکن بہت ہی کلوز مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس کی ناظرین، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال کچھ بہتر ہے، لیکن اتنی احتیاطی تدابیر کے باوجود، اتنے ایس او پیز کے باوجود، اتنے حکومتی اقدامات کے باوجود پھر بھی کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے۔ وہ تشویشناک صورتحال تو نہیں جو ہمارے ہمسائے میں ہے، لیکن افسوسناک بات، تشویشناک بات میں کہہ سکتا ہوں یہ ہے، ایران میں پھر وائرس نے سر اٹھا لیا۔ آپ دیکھیے ترکی میں پھر لاک ڈاؤن لگ گیا، اور ہمارے ہاں ہم ناظرین اچیو کر سکتے ہیں گول، ہمیں ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان میں کم از کم 12.5 کروڑ ایسے لوگ ہیں جنہیں ویکسین کی ضرورت ہے، ویکسین پہنچ رہی ہے۔ اب تو 40 سال سے زائد کے جو لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن بھی ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 15 20 30 لاکھ گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بے شمار لوگوں نے یہ ویکسین لگوا لی ہے اپنے طور پہ، جو وسائل رکھتے ہیں، جو لائن میں نہیں لگتے، بقول فواد چودھری کے، جو کیو میں لگنا انسرٹ سمجھتے ہیں وہ جا کے پرائیویٹ لگوا لیں۔ تو اتنی حد تک پرمیشن ضرور دی ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ ان لوگوں کی ضرورت پوری کریں، وہ جو ٹاپ 5-10% اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں امیڈیٹ ضرورت ہے، یا پھر انہیں اپنی جان چاہیے۔ یہ تو ناظرین ہم اگرچہ گورنمنٹ نے ابھی جو عید کے اوپر 8 سے 16 مئی کی جو چھٹیوں کا اعلان کیا ہے، وفاقی دارالحکومت کے تو لوگ 9 چھٹیاں انجوائے کریں گے، ویسے 8 چھٹیاں ہیں، اس دوران پورے شہر بند ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ جو ہے، پبلک ٹرانسپورٹ، انٹر سٹیز جو ہے، اس پہ بھی بہت زیادہ سختی ہوگی، اور یقیناً اس میں اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پاکستانی فوج کے تو پہلے ہی آرڈرز ہو چکے ہیں۔ اس وقت حکومت سوچ رہی ہے خاص طور پہ یوم علی 21ویں روزے، اس کے اوپر رش نہ بنے، ایس او پیز پر فالو کروایا جائے، امپلیمنٹ کروایا جائے۔ یقیناً ایک مذہبی رسم، اس پہ کوئی روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ ضرور ایس او پیز کو ماسک کے پہننے پر پابندی لگائی جائے گی کہ ضروری ماسک پہنے۔ اس کے علاوہ ناظرین جمعۃ الوداع، ایس او پیز کو فالو کروایا جائے گا، ساتھ ہی شب قدر، لیلۃ القدر، اس پہ بھی ایس او پیز کو فالو کروایا جائے گا۔ عید کے موقع پر کراؤڈ ہوتا ہے، پھیل جاتا ہے، پچھلی عید پہ ایسے ہی ہوا تھا، کراؤڈ ہوا، ایک دوسرے کی طرف گئے، پھیل گیا، وہ بچتے رکتے پھیل گیا۔ تو ہم پوری دنیا میں ایک دفعہ پھر مثال قائم کر سکتے ہیں۔ ہماری مثال یہ ہوگی کہ پاکستان کرونا وائرس پہ قابو پانے والا پہلا ملک بن سکتا ہے، یا بن گیا۔ وہ کیسے؟ ہم چونکہ جو جولائی ہے اس میں برسات کے موسم میں وائرس پھر کم ہو جائے گا، ادھر سے 6 ماہ 8 ماہ کے اندر تقریباً 10 کروڑ 12 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہوگی، اور سائنس متفق ہے اس بات پر کہ جس کو ایک دفعہ ویکسین لگ جائے، چاہے کوئی بھی ویکسین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کم از کم اس کو ڈینجرس زون سے نکل جاتا ہے۔ پھر بخار، گلا، زکام، یہ نوبت تو آتی ہے، لیکن آپ کی قیمتی جان وقت سے پہلے جاتی نہیں، یہ ضرور ہوتا ہے ویکسین لگنے کا۔ ناظرین ہماری ذمہ داری ہے، ہر کام حکومت نے نہیں کرنا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے فالو کریں ایس او پیز کو۔ مسجدوں میں، اجتماعات میں ہم نے پابندی کرنی ہے تاکہ اس وائرس سے جان چھڑائی جا سکے۔ یہ ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے، اس کو مذاق مت سمجھیں، پوری دنیا میں اس کو بہت سیریس لیا ہوا ہے۔ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں لوگ مساجد میں، اجتماعات میں، ٹرانسپورٹ میں اس طرح احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، ایک دوسرے کی طرف آنے جانے میں احتیاط نہیں برتتے۔ البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی کرونا مریض ہے تو اس کو اچھوت سمجھ کے پھینک نہ دیں، ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اس کی مدد کریں، جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں اس کو وہ آئسولیٹ تو ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اتنا آئسولیٹ کر دیں کہ وہ دم گھٹنے سے وہاں سوچ سے مر جائے، یا اس تک کوئی
رسائی نہ ہو آکسیجن کی، گیس کی یا پھر اس طرح کا، دھیان رکھیں ان لوگوں کا بھی، اور ان کو بڑے طریقے سے ماسک پہن کے ان کی مدد کریں تاکہ ہم ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کو بھی راضی رکھیں، ہم مدد کر سکیں انسانیت کی۔ تو یہ تجربات، مشاہدات ہیں کہ لوگ بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جن کی کاؤنسلنگ ہو، جن کے گھر والے ان کو کم از کم ان کو ہمدردی کے دو چار بول دیں، ڈسٹینسنگ سوشل ضرور ہو لیکن سوشل بائیکاٹ نہ کریں ان کا، آپ ان کا طریقے سے علاج کروائیں، کسی کو ہاسپٹل پہنچائیں، ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے پہنچائیں، ان کی مدد کریں، ان کو کھانے پہنچائیں، خوراکیں پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ جو اس کا شکار ہیں اور اگر وہ ہاسپٹل میں نہیں تو گھروں میں وہ ٹھیک ہو سکیں۔ ایک تو یہ آپ کی ذمہ داری، اور دوسری یہ ذمہ داری ہے کہ ماسک پہنیں، ڈسٹینس پہ رہیں، اور گھروں میں بھی ایک دوسرے سے احتیاط ضرور برتیں تاکہ اس وائرس پر قابو پایا جا سکے۔ اور ساتھ ہی چونکہ اب امتحان کا وقت آ گیا ہے، ایک سال کے اندر انشاءاللہ اگلے سال بھرپور طریقے سے عید منا رہے ہوں گے ہم انشاءاللہ، اگر اس سال عید پہ ہم کمپرومائز کر گئے تو میری یہی گزارش ہے کہ فالو کریں ایس او پیز کو۔ اور آخری بات، جب ویکسین لگ جاتی ہے نا، میرے دوست ایک راشد چٹھا ہیں کینیڈا میں، ان کے والد صاحب کی عمر ہے تقریباً 100 سال، اور انہوں نے وہاں ویکسین لگوائی۔ ان کے والد صاحب کو ایج کی جو درجہ بندی ہے اس کے مطابق ان کو جلدی مل گئی ویکسین، اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کو کم از کم 1.5 مہینہ 2 مہینے بعد ان کے گھر والوں کو سب کو کرونا وائرس ہو گیا۔ ان کے بھائی خالد ہیں، ان کے بھائی، ان کی وائف، ان کے بچے، راشد، سب لوگوں کو کرونا دوبارہ ہوا۔ راشد کو پہلے ہو چکا تھا تو وہ چونکہ اس کو صرف پین ہوا، باڈی ایک ہوا اور ٹھیک ہو گیا، باقی سب گھر والوں کو تھا، اور ان کے والد سنبھال رہے تھے کیونکہ ان کو ویکسین لگ چکی تھی، اور ویکسین کے بعد ان کو کرونا ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، پازیٹیو ضرور آیا لیکن وہ محفوظ رہے۔ ویکسین آپ کو محفوظ بنائے گی انشاءاللہ، اور ویکسین آ رہی ہے، دھڑ دھڑ لگ رہی ہے، 40 پھر 30، بس آپ رجسٹریشن کروائیں، جو نمبر دیا گیا ایم سی او سی کا اس پہ اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں 6611 پہ، اور اپنے آپ کو رجسٹریشن کروائیں اپنی، اور ایس او پیز کا خیال رکھیں اور گھبرانا نہیں۔ انشاءاللہ ہم نے احتیاط کے ساتھ جینا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ اللہ نگہبان۔